يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، آج ہم جو عنوان لے کر آئے ہیں اس عنوان کا نام ہے لرنڈ ہیلپ لیسنس. سیکھی ہوئی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو مسلسل تکلیف کے اندر میں رکھتی ہے، تکلیف سہتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ باہر آنے کا کوئی راستہ ہوتا ہے. اس مینٹل سٹیٹ کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں. یہ کیوں ہوتی ہے؟ میں کچھ مثالیں آپ کو انشاءاللہ دوں گا. ایک مثال ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ کی ہے. یہ اسٹوڈنٹ کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہا ہے اور الحمدللہ اپنے اسکول کا برائٹ اسٹوڈنٹ ہے. کمپٹیٹیو ایگزام کے اندر میں آپ کو پتہ ہے سچویشنز کافی ٹف ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ بہت تھوڑے سے جو ہے ان لوگوں کے جو ہے مارکس کم گر جانے کی وجہ سے، کبھی تھیوری کے اندر میں، کبھی پریکٹیکلز کے اندر میں، تو اس طرح سے جو ہے اس کو سیٹ بیکس مسلسل آتے گئے. کئی مرتبہ کم مارکس اس کو ملتے چلے گئے. 2 سے 3 مرتبہ اس ایگزام کے اندر میں جب وہ بچہ کوالیفائی نہیں ہو سکا، انسپائٹ کہ وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، اب اس نے تمام پڑھائی کے ایونیوز چھوڑ دیے. ڈپریشن میں چلا گیا، کھانے کم لگ گیا، نیند کم آنے لگ گئی، مسلسل سوچ اور ایک ناکامی کی کیفیت. جب ہمارے پاس اس پیشنٹ کو لایا گیا تب اس سے جب پوچھا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے، تو اس نے بتایا کہ میں 3 مرتبہ جو ہے کمپٹیٹیو ایگزام فیل ہو چکا ہوں اور اب میں نہیں سمجھتا جو ہے میں جو ہے آگے کہیں پڑھ سکتا ہوں. یہ ایک لرنڈ ہیلپ لیسنس کی کیفیت اس کے اندر میں آ گئی. اب وہ اپنے بارے میں یہ گمان کرنے لگا کہ وہ ہی از گڈ فار نتھنگ، اور اس نے جو انسپائٹ کہ وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پڑھائی ہی جو ہے وہ ترک کر دی اور ڈپریشن کے اندر میں چلا گیا. اسی طرح دوسری ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بزنس مین ہے جو ایسے تو بہت اچھا ہنر رکھتا ہے، میتھمیٹکس کا، بزنس کا، اس کو اچھا سینس ہے، کچھ بزنسز اس نے سٹارٹ کیے، لیکن اللہ کی کرنی، رزق کا جو ہے ملنا اللہ کی طرف سے ہے. کئی مرتبہ اس نے جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا اس چیز میں اس کو باذن اللہ فیلیور ہی ملا. کوئی ایک بزنس سٹارٹ کیا، فیل ہو گیا، اس میں لاس میں آ گیا، قرضے میں آ گیا. پھر کہیں سے کچھ ارینجمنٹ کر کے دوسرا کچھ شروع کیا، پھر اس کے اندر بھی لاس آ گیا. پھر تیسرا کچھ شروع کرنے گیا، پھر تیسرے کے اندر میں بھی لاس آ گیا. اب خود کے بارے میں یہ گمان کرنے لگ گیا کہ میں پنوتی ہوں، میں جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں وہاں نقصان ہو جاتا، میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا. اور انسپائٹ کہ وہ ایک اچھا بزنس مین ہے، وہ ڈپریشن میں جا کر تمام کام اس نے ترک کر دیے اور اب گھر پر رہتا ہے، شادی شدہ بھی ہے، قرضوں کے اندر بھی ہے. تو اس کے ذہن کے اندر میں عجیب خیالات، یہاں تک کہ کئی مرتبہ تو یہ بھی سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا. یہ ایک دوسری مثال. تیسری مثال میں آپ کو ایک خاتون کی دیتا ہوں جو ایک ہاؤس وائف ہے. اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، وہ ایک ڈومیسٹک وائلنس کی گھر کے اندر میں شکار ہے. انسپائٹ کے گھر کے اندر میں بہت اچھا کام کرنے کے باوجود بھی وہ شوہر سے جو ہے اس کو دلجوئی نہیں کرتا ہے اور مسلسل جو ہے تانے تشنے اور مسلسل اس کو جو ہے یہ الزامات لگاتے رہتا ہے اور یہ بولتا رہتا ہے کہ میں تم کو جو ہے چھوڑ دوں گا. اس قسم سے مسلسل ٹارچر ہونے کے بعد اور یہ کہ ان لاس سے بھی اور گھر والوں سے بھی کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں ملنے کے بعد آخر میں اس عورت کی بھی ایسی کیفیت آ گئی کہ اس نے بھی گھر کے تمام کام کاج چھوڑ دیے، ڈپریشن کے اندر میں چلی گئی. اینگزائٹی اور پینک اٹیکس اس کو آنے لگ گئے اور جب شوہر نے اس کو لے کر آیا ہے تو یہ بول کے لے کے آیا ہے کہ اب یہ کچھ کر ہی نہیں رہی ہے. ایک ہیلپ لیس سی سچویشن. جب اس سے پوچھا گیا کہ باجی آپ کیوں کرتے، تو
وہ کچھ بتانے کے لیے تک جو ہے تیار نہیں تھی انیشیلی. یہ ایک ہیلپ لیس سچویشن بیکاز آف ڈومیسٹک وائلنس. یہ 3 کیسز میں نے آپ کو جو بتائے ہیں یہ کلاسیکل کیسز ہیں جس کے اندر میں مسلسل فیلیور فیس کرنے کے بعد انسان خود کے بارے میں بھی بہت زیادہ نگیٹو ایزمپشنز کرنے لگ جاتا ہے اور کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ اس سچویشن سے باہر آئے. انسپائٹ کے راستہ ہے، اس اسٹوڈنٹ کے لیے بھی راستہ تھا کہ وہ کچھ اور ایونیو تلاش کر سکتا تھا. اس بزنس مین کے لیے بھی ایک راستہ تھا کہ ہو سکتا وہ کسی دوسرے سکسیسفل بزنس مین کو جوائن کرے یا کچھ اور کرے. اس ہاؤس وائف کے لیے بھی راستہ تھا کہ ہو سکتا جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے بڑوں کو انوالو کرنے کے بعد اس شوہر کو سمجھا بجھا کر کچھ دینی جو ہے علماء سے جو ہے مل کر رجوع ہو کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سچویشن کا حل جو ہے نکال سکتی تھی. لیکن یہ راستے ہے بول کر بھی جو ہے یہ لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں اور ایک لرنڈ ہیلپ لیسنس کی کیفیت ان کے اندر میں آ جاتی ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہونے لگتے ہیں. یہ ہم کو کئی مرتبہ ڈپریشن کے، انگزائٹی کے، ایون سائیکوسس کے مریضوں کے اندر بھی یہ لرنڈ ہیلپ لیسنس والی کیفیت ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. اس سے باہر نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ الحمدللہ اس سے باہر نکلنے کے لیے قرآن کے اندر میں، حدیثوں کے اندر میں ہمیں بہت ساری اچھی جانکاری، اچھی معلومات ہم کو ملتی ہے. جیسے یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے ہیں تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب مچھلی تو مجھے نگل گئی اور اب جو ہے وہ سمندر کے اندر میں لے کے چلی گئی اور اب جو ہے مجھے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایسا نہیں، الحمدللہ انہوں نے اللہ کو اس کی سبحان والی کیفیت سے پکارا اور یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ اقرار کیا کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے. اور اللہ نے ان کی اس دعا کے بدلے اس مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکالا ہے. الحمدللہ حدیثوں کے اندر میں بھی ایسی کئی دعائیں ہیں. میں آپ کو ایک دعا بتاؤں گا کہ جو آپ کو انشاءاللہ اس کیفیت سے نکلنے میں مدد کریں گی. وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے حی اے قیوم میں تیرے رحمت سے کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے. اور ایک دوسری دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور اسی اجر کے لیے انسان بڑی سے بڑی مصیبت تک برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم نے کئی ایسے مستورات کو دیکھا ہے جو صرف ایک چھوٹے سے ٹیچنگ جاب کے واسطے، جس میں نہ وہ پرماننٹ بھی نہیں ہے، اپروول بھی نہیں ہے، بس کے دھکے کھاتے ہیں، اسکول تک جاتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے سرپنچ کے، ہیڈ ماسٹر کے، سوسائٹی والوں کے تانے تشنے سب کچھ سہ لیتے اس امید سے کہ انشاءاللہ 2-4 سال کے بعد میں انشاءاللہ ان کے زندگی میں خیر و برکت آ جائے گی، اپروول آ جائے گا، پیمنٹ آ جائے گی. 3-4 سال تک، 5 سال تک، کئی مرتبہ تو 10 سال تک ہم نے خواتین کو گھستے دیکھا ہے لیکن مسکراتے ہوئے الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی امید رہتی ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ایک خیر کا دن آئے گا. بس اسی امید کو دلانے کے لیے ایک دعا ہے اور میں دعا آپ کو انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا. وہ دعا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ مصیبت کے اندر میں کہ بے شک اللہ ہم تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف رجوع ہونے والے ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا، کہ اے اللہ ہم تیری طرف سے ہیں، تیری طرف رجوع ہونے والے ہیں، اور جو کچھ مصیبت آئی ہے اس کا اجر عطا کر، اور جو مجھ سے کھو گیا اس کا بہترین نعم البدل مجھے عطا کر. اور یہ دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور اگر کرے تو انشاءاللہ جو چیز بھی آپ سے کھو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل آپ کو عطا کریں گے. اور انشاءاللہ لرنڈ ہیلپ لیسنس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ دعائیں ہیں. اگر کسی کو دواؤں کی بھی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے، کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے، کوئی انگزائٹی جاتا ہے، تو اس کو دوائیں بھی لینی چاہیے اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ملنا چاہیے. یہ تو ہو گئی انڈیویجولز کی بات. کیا کوئی قوم بھی لرنڈ ہیلپ لیسنس سیکھ سکتی؟ بے شک قوم کو پوری کی پوری سکھایا جا سکتا کہ تم نہتے ہو اور تم کچھ کر نہیں سکتے. میڈیا چینلز کے ذریعے بہت چھوٹے چھوٹے واقعات کو بہت زیادہ ایمپلیفائی کر کے مسلسل بتایا جاتا. لنچنگ کے واقعات،
عورتوں کے بے حرمتی کے جو ہے ان کے عصمت کے جو ہے کھیلے جانے کے واقعات، بچوں کو تعلیم کے اندر میں اسکول کے اندر میں مارے جانے کے واقعات، خاص طور پہ میڈیا سے آپ کو پورٹرے کرائے جاتے ہیں اور آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ تم ہماری طاقت کے آگے ہیلپ لیس ہو۔ اس قسم سے مسلسل ہونے کے بعد کئی قومیں جو ہیں اس کے خلاف لڑنا، اس کے خلاف احتجاج، اس کے خلاف آواز اٹھانا بھول جاتی ہیں اور خاموش گوئی اختیار کر لیتی ہیں، جیسے کہ ان کا کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ کو کئی مرتبہ مل جائے گا، بہترین جہاد وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے ساتھ حق بولا جائے۔ ظالم بادشاہ ہے اور اس کے سامنے حق رکھا جائے، یہ بہترین جہاد ہے۔ کئی مرتبہ الیکٹرل ڈیفیٹس کے چلتے، کورٹ کیسز کے چلتے، پولیس کے زور زبردستی کے چلتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک راستہ رکھا ہے۔ جیسے فرعون کے سامنے جو ہے موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے اور اس سے یہ فرمایا کہ اے فرعون، اس زمین کا بادشاہ اللہ ہے، اس پر حکومت اللہ کی رہتی ہے، رب وہی ہے، تم اس رب کے آگے جھک جاؤ، انشاءاللہ تمہارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر کا کام رہے گا، اور اگر اس اللہ کے آگے آج نہ جھکے تو اللہ کے عذاب سے ڈرو جو ان لوگوں کے اوپر میں آتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو قرآن مجید سے ہم کو ملتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء اکرام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے اپنی حق بات خیر و عافیت سے، حسن و اخلاق سے، اچھے سے اس کے سامنے رکھنا، تاکہ ہو سکتا وہ ہدایت پا جائے اور اس کے بعد پھر اللہ کے حال اس کو چھوڑ دینا۔ یہ ایک راستہ ہے جو کبھی بھی اللہ نے بند نہیں کیا ہوا ہے۔ قوم کو جو ہے لرنڈ ہیلپ لیسنس سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیشہ خیر و عافیت کا، برکت کا، کامیابی کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اس بات کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنے جو ہے یہ کلام ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔